السلام علیکم. میں آپ کو سنا رہی ہوں ایڈوکیٹ مرزا امجد بیگ کی ایک اور کرائم سٹوری جس کا نام ہے طرفہ تماشا. جنوری کا مہینہ تھا. میں حسب معمول اپنے چیمبر میں بیٹھا تھا کہ میری سیکریٹری نے ایک جوڑے کی آمد کی اطلاع دی. موسم میں خنکی بڑھ جانے کے سبب اس شام میرے دفتر میں خاصی ویرانی تھی اور جس وقت سیکریٹری نے انٹرکام پر مجھے اطلاع دی میں دفتر بند کر کے گھر جانے کے بارے میں سوچ رہا تھا. ٹھیک ہے، اس جوڑے کو میرے پاس بھیج دو. چند سیکنڈ کے بعد 2 افراد میرے چیمبر میں داخل ہوئے. سیکریٹری کی بات سے لگتا تھا جیسے کوئی نوجوان جوڑا ہوگا، لیکن میرے ذہن سے یہ تاثر اس وقت زائل ہو گیا جب میں نے انہیں دیکھا. وہ جوڑا ایک مرد اور ایک عورت پر مشتمل تھا جو اپنی زندگی کے آخری دور سے گزر رہے تھے. مرد کی عمر 55 سے کم نہیں تھی اور عورت بھی 50 کے پیٹے میں نظر آتی تھی. میں نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے ان کا استقبال کیا اور بیٹھنے کے لیے اپنی میز کے سامنے بچھی کرسیوں کی جانب اشارہ کر دیا. عورت نے سلام کیا، مرد نے بھی. میں نے ان کے سلام کا جواب دیا. پھر مرد میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیا مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ آپ ہی ہیں؟ جی ہاں، آپ بالکل صحیح جگہ پر آئیں. آپ کے بارے میں میرے محکمے کے ایک شخص نے بتایا تھا. شاید آپ کے ایئر کنڈیشنر کا مسئلہ تھا. آپ کس محکمے سے تعلق رکھتے ہیں؟ KESC. او، آپ غالباً فاروقی کا ذکر کر رہے ہیں. جی ہاں. فاروقی کے ذکر پر 3-4 ماہ پہلے کا ایک واقعہ میرے ذہن میں تازہ ہو گیا. کراچی میں کم از کم 11 ماہ تک ایئر کنڈیشنرز کا استعمال ایک عام سی بات ہے. زیادہ سے زیادہ 1 ماہ کے لیے ایئر کنڈیشنرز کو چھٹی دے دی جاتی ہے کہ بیچارے موسم سرما کو ندامت محسوس نہ ہو. چند ماہ پہلے اچانک میرے دفتر کا الیکٹرک بل معمول سے 5 گنا زیادہ آ گیا. میں نے احتیاطاً بجلی کے میٹر کو چیک کیا تو پتہ چلا لگ بھگ 1000 یونٹ سے زیادہ ریڈنگ پر بلنگ کی گئی تھی. بل پر درج شدہ ریڈنگ میٹر سے 1000 یونٹ آگے کی تھی. میں نے بل کی ادائیگی کے بجائے متعلقہ دفتر کے شکایتی شعبے میں ایک لمبی چوڑی درخواست دے دی. اس درخواست کے جواب میں متعلقہ محکمے کا ایک انسپکٹر معائنے کے لیے میرے دفتر پہنچا اور میٹر کو ٹھونک بجا کر دیکھنے کے بعد اس نے یہ فتویٰ صادر کر دیا کہ میٹر ریڈر ریڈنگ نوٹ کرنے میں غلطی نہیں کر سکتا. یقیناً آپ نے بعد میں کسی تکنیک سے میٹر کو الٹا گھما دیا. ایئر کنڈیشنر چلانے والے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرتے رہتے ہیں. فاروقی نامی اس انسپکٹر کا فتویٰ سن کر مجھے غصہ آ گیا. اس نے جس تکنیک کا ذکر کیا تھا بعض بجلی چور افراد واقعی اسے استعمال کرتے ہیں، لیکن میں نے چونکہ ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی لہٰذا میں اس انسپکٹر پر چڑھ دوڑا. اسے امید نہیں تھی کہ میری جانب سے ایسے جارحانہ رویے کا سامنا کرنا پڑے گا. مذکورہ محکمے سے متعلق انسپیکشن کے عملے کے بعض افراد اس قسم کے جعلی فتوے دینے کے لیے خاصے بدنام ہیں. اس حرکت کا مقصد صرف اتنا سا ہوتا ہے کہ صارف کو پریشان کر کے اپنی جیب گرم کر لی جائے. فاروقی کا شمار بھی ایسے ہی افراد میں ہوتا تھا، مگر اس روز میں نے اس کی ساری توقعات پر پانی پھیر دیا. اسے تو کھری کھری سنا کر میں نے اپنے دفتر سے روانہ کیا ہی تھا. اس کے ساتھ ہی میں نے محکمے کے ایک بڑے افسر سے جا کر بالمشافہ ملاقات بھی کی. میں گزشتہ 2 سال کے بلز کا ریکارڈ بھی احتیاطاً ساتھ لے گیا تھا. متعلقہ افسر نے بڑی توجہ سے میری بات سنی، میری بات کو اہمیت دی. انسپکٹر فاروقی کو وہیں بلا کر ڈانٹ پلائی اور متنازع بل کو بلنگ ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیا اس ہدایت کے ساتھ کہ میٹر ریڈنگ کے مطابق درست بل بنا کر دیا جائے. میرا یہ کام اتنی آسانی سے ہو جانے کی 2 بڑی وجوہات تھیں. ایک تو میں براہ راست اس محکمے کے بڑے افسر سے جا کر ملا تھا، دوسرے میں ایک وکیل تھا. ان افراد کی پریشانی کا آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں جو ان سہولیات سے محروم ہوں اور محکمے کے رحم و کرم پر ہوں. بہرحال فاروقی اگلے روز ہی میرے دفتر آیا. اپنے رویے پر دلی معذرت بھی پیش کی. اس کے ساتھ ہی یہ آفر بھی کی کہ اگر مجھے کبھی اس محکمے سے کام پڑے تو میں بلا تکلف اسے زحمت دوں. میں نے اسے زحمت دینے کی ضرورت تو محسوس نہیں کی، البتہ وہ میرے پاس کلائنٹ بھیجنے کی مہربانی کرتا رہتا تھا. اس سلسلے کا تازہ ترین ثبوت میرے سامنے بیٹھا تھا. کیا آپ کے فاروقی صاحب کو پھر میرے ایئر کنڈیشنر سے کوئی شکایت پیدا ہو گئی ہے جو انہوں نے اپنی جگہ آپ کو میرے پاس بھیجا ہے؟ نہیں وکیل صاحب، ایسی کوئی بات نہیں. عورت بولی، ہمیں تو اپنی مصیبت کھینچ کر آپ کے پاس لے آئی ہے. او، آپ کو کیا مسئلہ درپیش ہے اور اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ مسئلہ بیان کرنے سے پہلے اپنا مختصر سا تعارف بھی کرا دیں تو اچھا ہے. میرا نام ہدایت اللہ ہے اور یہ میری بیوی فریدہ ہے. ہم پاپوش نگر میں رہتے ہیں. اپنے کام کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن کیا ہدایت اللہ صاحب؟
جس طرح ایک ہاتھ کی پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح کسی محکمے کے تمام افراد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ یہ ٹھیک ہے کہ فاروقی نے مجھے اپنے ریفرنس کے ساتھ آپ کے پاس بھیجا ہے، مگر اللہ کا شکر ہے میں نے اپنی اولاد کو ہمیشہ رزق حلال کھلانے کی کوشش کی ہے، لہٰذا میں کسی بھی محاذ پر کبھی سبکی محسوس نہیں کرتا۔ دیٹس گڈ، اللہ آپ کو اس نیکی کا صلہ ضرور دے گا۔ ہاں تو آپ کو کون سی مصیبت کھینچ کر میرے پاس لے آئیے؟ ہم رضوان کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ رضوان ہمارے بڑے بیٹے کا نام ہے، اس نے ہمیں پریشان نہیں کر رکھا بلکہ ہم اس کی وجہ سے پولیس کے ہاتھوں پریشانی اٹھا رہے ہیں۔ اوہ، تو معاملہ گھمبیر ہے، اور اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو پولیس نے آپ کے بیٹے رضوان کو گرفتار کر لیا ہے۔ جی بالکل وکیل صاحب، رضوان اس وقت تھانے میں بند ہے۔ اسے کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے؟ اس پر چچا کے قتل کا الزام عائد ہے، یعنی آپ کے چھوٹے بھائی کے قتل کا الزام؟ جی ہاں، پولیس کا کہنا ہے رضوان نے اپنے چچا حیات اللہ کو قتل کیا ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ رضوان کو 4 جنوری کی رات 11 بجے گھر سے گرفتار کیا گیا، یعنی یہ 4 روز پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ نے میرے پاس آنے میں خاصی دیر کر دی۔ اگر آپ کا بیٹا اس وقت تھانے میں بند ہے تو یقیناً وہ پولیس کسٹڈی میں عدالتی ریمانڈ پر ہوگا۔ پولیس نے گرفتاری سے اگلے روز رضوان کو عدالت میں پیش کر کے 7 دن کا ریمانڈ حاصل کر لیا ہے۔ واقعی میں نے آپ کے پاس پہنچنے میں کافی تاخیر کر دی ہے۔ بہرحال وکیل صاحب، ہم بڑی آس بڑی امید لے کر یہاں آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی ہر ممکنہ قانونی مدد کرنے کی کوشش ضرور کروں گا۔ آپ مجھے اس کیس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں تاکہ معاملے کو سمجھنے میں مجھے آسانی ہو۔ وکیل صاحب، ماں کا دل کبھی غلط نہیں کہہ سکتا۔ میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ رضوان قاتل نہیں ہے۔ میرے بیٹے کو کسی گہری سازش کے تحت اس معاملے میں ملوث کیا گیا ہے۔ میں آپ کے جذبات کو محسوس کر سکتا ہوں خاتون، لیکن عدالت دل کی گواہی کو تسلیم نہیں کرتی۔ اس شفاف حقیقت کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ عدالت میں اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے منطقی دلائل اور ٹھوس ثبوت مہیا کرنا پڑتے ہیں۔ عدالت دل کی نہیں، دماغ کی بات پر کان دھرتی ہے۔ آپ مجھے وہ تمام حقائق اور واقعات بتائیں جن کی روشنی میں آپ کے بیٹے کو قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ یہ خاصی طویل داستان ہے، پتہ نہیں آپ بھی کیا سوچیں گے میں ماضی کے کن قصوں کو لے کر بیٹھ گیا ہوں۔ آپ میری فکر نہ کریں، میں قصے اور کہانیاں سننے کے لیے ہی یہاں دفتر کھولے بیٹھا ہوں۔ ایک اچھے وکیل کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے کلائنٹ کی بات کو پوری توجہ سے سنیں۔ اگر وہ موکل اور کیس پر وقت اور توجہ صرف نہیں کرے گا تو منصف کو متاثر کرنے میں ناکام ہو جائے گا اور ہار جائے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کیس میں جیت آپ کے حصے میں آئے اور آپ کا بیٹا باعزت رہا ہو کر گھر پہنچے تو مجھے پوری تفصیل سے آگاہ کریں، یہ سوچے بغیر کہ کون سی بات اہم ہے اور کون سی غیر اہم۔ یہ فیصلہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ اب وہ خاصے مطمئن دکھائی دینے لگے۔ چند لمحات تک خاموش رہنے کے بعد ہدایت اللہ نے بولنا شروع کیا۔ اس کے بیان کے دوران جا بجا فریدہ بھی لقمے دیتی رہی۔ لگ بھگ 1 گھنٹے تک وہ دونوں میرے چیمبر میں موجود رہے۔ میں نے پوری توجہ سے ان کی کہانی سنی اور جہاں ضروری سمجھا سوالات بھی کیے۔ جب وہ میرے دفتر سے رخصت ہوئے تو مجھے ان کا کیس کافی حد تک سمجھ میں آ چکا تھا۔ اس تمام تر گفتگو میں سے غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے میں آپ کی خدمت میں خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ جب وہ دونوں میرے دفتر سے روانہ ہوئے تو یہ کیس میں اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا اور ہدایت اللہ نے اسی وقت میری مقررہ فیس ادا کر دی تھی، اور آئندہ روز تھانے جا کر میں نے وکالت نامے پر ملزم رضوان کے دستخط لے لیے۔ اب میں اس کیس کی تفصیل آپ کو سناتا ہوں۔ اس افسوسناک کہانی کا آغاز کئی سال پہلے سے ہوتا ہے۔ کفایت اللہ نامی ایک شخص پاپوش نگر میں رہا کرتا تھا۔ بدقسمتی سے اس کی شادی ایک غلط جگہ پر ہو گئی۔ غلط جگہ سے مراد یہ ہے کہ وہ جس عورت کو اپنی بیوی بنا کر گھر لایا وہ بعد میں اچھے کردار کی ثابت نہ ہوئی۔ موجودہ کیس کا اس عورت سے براہ راست کوئی تعلق نہیں، لہٰذا میں اس کے ذکر کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ قصہ مختصر، اس عورت سے کفایت اللہ کی 2 اولاد نرینہ اور 1 اولاد زرینہ پیدا ہوئی۔ ہدایت اللہ اور حیات اللہ مہناز سے بڑے تھے۔ پہلے نمبر پر ہدایت اللہ، دوسرے نمبر پر حیات اللہ اور تیسرے نمبر پر مہناز تھی۔ ان 3 بچوں کی عمریں بالترتیب 8، 5 اور 3 سال تھیں۔ کفایت اللہ کی بیوی اپنے بچوں کو چھوڑ کر منظر سے غائب ہو گئی۔
کہاں، کیوں، کیسے، یہ سوالات بھی ہمارے کیس کا حصہ نہیں ہیں، لہٰذا میں تیزی سے آگے بڑھتا ہوں۔ کوئی بھی انسان ہمیشہ زندہ رہنے کا پرمٹ بنوا کر دنیا میں نہیں آتا۔ جو پیدا ہوتا ہے اسے ایک روز مرنا بھی ہوتا ہے۔ بچوں کی ماں اپنے شوہر اور اولاد کو بھول کر پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی۔ کفایت اللہ نے کبھی اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی اور نہ ہی وہ خود واپس آئی۔ کفایت اللہ نے ماں اور باپ دونوں کی حیثیت سے بچوں کی پرورش کی اور اپنی محنت سے انہیں پڑھا لکھا کر جوان کر دیا۔ اولاد جوان ہو جائے تو والدین کو ان کی شادی کی فکر ہوتی ہے۔ کفایت اللہ بھی شاید اسی فرض کی ادائیگی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے 1-2 سال کے وقفے سے تینوں بچوں کی شادیاں کر دی۔ مہناز بیاہ کر سکھر چلی گئی۔ ہدایت اللہ اور حیات اللہ کراچی میں رہ گئے اور اس کے بعد کفایت اللہ وفات پا گیا۔ وہ بچوں کو دیکھے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ہدایت اللہ اور حیات اللہ پاپوش نگر والے آبائی گھر میں رہتے تھے۔ کفایت اللہ نے اچھے وقتوں میں ہدایت اللہ کو بجلی کے محکمے میں ملازم کروا دیا تھا، لیکن بے پناہ اصرار کے باوجود بھی حیات اللہ نے باپ کی ایسی کوئی بات نہ مانی۔ وہ چھوٹے موٹے کام کر کے روزی کما رہا تھا۔ ملازمت کو وہ غلامی سمجھتا تھا اور اس کی پہلی اور آخری کوشش یہی تھی کہ وہ کسی طرح ملک سے باہر چلا جائے۔ اس زمانے میں امریکہ جانے کا بھوت لوگوں کے ذہنوں پر سوار نہیں ہوا تھا۔ بیرون ملک جا کر روزی کمانے والے زیادہ تر لوگ مڈل ایسٹ اور یورپ کا رخ کیا کرتے تھے۔ مزدور پیشہ لوگ سعودی عرب کو ترجیح دیتے۔ ہنرمند افراد کویت، عراق اور ایران وغیرہ جانا پسند کرتے اور تعلیم یافتہ لوگوں کی کوشش ہوتی کہ وہ ولایت جائیں۔ لیکن اس عمومی رجحان کے برعکس حیات اللہ کی خواہش تھی کہ وہ کسی بھی طرح امریکہ چلا جائے۔ کفایت اللہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں بیٹے سے کہا، تم ملازمت اور نوکری کے خلاف ہو، اسے غلامی گردانتے ہو، اس کے باوجود بھی اپنے ملک کو چھوڑ کر کہیں اور جانا چاہتے ہو۔ آخر کیوں؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ وہاں تمہیں اعلیٰ افسر بنا کر سر آنکھوں پر بٹھایا جائے گا؟ میں اپنے ملک میں نوکری کے خلاف ہوں۔ یہاں ملازم کو انسان نہیں سمجھا جاتا، اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا ہے اور محنت کی اجرت صرف اتنی دی جاتی ہے کہ انسان کھا پی کر زندہ رہ سکے اور آئندہ روز دوبارہ ملازمت پر جا سکے۔ تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ مڈل ایسٹ جا کر محنت کرنے والوں کو ڈھیروں روپے مل جاتے ہیں؟ میں نے تو سن رکھا ہے کہ وہ لوگ پسینے کی جگہ خون نچوڑنے کے بعد ہی مزدوری دیتے ہیں۔ اسی لیے تو میں امریکہ کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ وہاں انسان اور اس کے کام کی قدر ہے۔ ایک معمولی مزدور بھی عزت و آبرو سے اتنا کما لیتا ہے کہ اس کی زندگی عیش و آرام سے گزر سکے۔ والدین کسی بھی ملک اور کسی بھی دور کے ہوں، وہ بحث و تکرار اور مستقبل سنوارنے کے منصوبوں کے سلسلے میں اپنی اولاد کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کفایت اللہ جانتا تھا کہ اپنی جوان اولاد کے سامنے وہ زیادہ دیر اپنے نظریے پر ٹک نہیں سکتا، ورنہ اولاد باغی ہو جائے گی۔ لہٰذا اس نے حیات اللہ کی امریکہ جانے کی کوششوں کے سلسلے میں زیادہ رکاوٹ کھڑی نہ کی۔ 2-4 بار سمجھانے کے بعد حیات اللہ کو اس کے حال پر چھوڑ کر خاموشی اختیار کر لی۔ لیکن کئی سال بعد جب حیات اللہ ایک باپ کی حیثیت سے اپنی اولاد کے سامنے ایسی ہی صورتحال سے گزرا تو اس نے اپنے باپ کفایت اللہ کے برعکس فیصلہ کیا۔ وہ اپنی اولاد کی ضروریات اور تقاضوں کو نہ سمجھ سکا اور کسی ڈکٹیٹر کا کردار ادا کرتے ہوئے وہ تمام حدود کو پھلانگ گیا۔ اس کی اس عاقبت نادیشانہ چھلانگ نے جس عبرتناک واقعے کو جنم دیا، اس وقت آپ اسی واقعے کی تفصیل ملاحظہ کر رہے ہیں۔ حیات اللہ کی خواہش تھی کہ وہ کسی بھی طرح امریکہ چلا جائے اور اس مقصد کے لیے وہ پوری سرگرمی سے ہاتھ پاؤں بھی مار رہا تھا۔ انسان سچی لگن سے کسی بھی کام کے لیے تگ و دو کر رہا ہو تو اسے کامیابی ضرور حاصل ہوتی ہے۔ حیات اللہ کے بھی امریکہ جانے کی راہ نکل آئی۔ ان دنوں وہ بہت خوش تھا۔ کفایت اللہ اپنے بیٹے کی خوشی کو خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے حیات اللہ کو راضی خوشی امریکہ روانہ کر دیا۔ حیات اللہ کو امریکہ گئے چند ماہ ہی ہوئے تھے کہ کفایت اللہ کا آخری وقت آن پہنچا۔ امریکہ جانے والوں کا ایسے مواقع پر واپس آنا ناممکن حد تک مشکل ہوتا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو روزی کی تلاش میں نئے وہاں پہنچے ہوں۔ حیات اللہ اپنے باپ کا آخری دیدار نہ کر سکا اور اس کا باپ کفایت اللہ اپنے بیٹے کی شکل نہ دیکھ سکا۔ دستور زمانہ یہی ہے۔ یہاں سے اس کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ حیات اللہ بڑی دل جمعی سے امریکہ کی سرزمین پر قسمت آزمائی کرتا رہا۔
محنت اور کوشش کرنے والے کو اس کا صلہ ضرور ملتا ہے، اور حیات اللہ بڑے اچھے زمانے میں امریکہ گیا تھا۔ ان دنوں وہاں ملازمت اور روزگار بڑی آسانی سے مل جاتا تھا۔ حیات اللہ نے ٹیکسی چلائی، گیس اسٹیشن کی ملازمت کی، گودام اور سٹور میں کام کیا، اور بالآخر ایک لانڈری میں وہ باعزت عہدے پر سیٹ ہو گیا۔ استحکام حاصل ہوتی ہی اس نے اپنی بیوی کو امریکہ بلانے کی کوشش شروع کر دی۔ اس زمانے میں اپنے شریک حیات کو وہاں بلانا آج کل کی طرح مشکل نہیں تھا۔ پھر لانڈری کا مالک حیات اللہ سے خوش اور مطمئن تھا۔ اس سلسلے میں اس شخص نے بھی ہر ممکنہ تعاون کیا، اور مسز حیات اللہ محترمہ رخسانہ بیگم پاکستان سے امریکہ پہنچ گئیں۔ اس کے سفر اور دیگر ضروری کاغذات کے سلسلے میں ہدایت اللہ نے دوڑ دھوپ کی اور اپنی بھاوج کو امریکہ روانہ کر دیا۔ رخسانہ ایک پردہ دار اور گھریلو عورت تھی۔ اس نے جب امریکہ کے آزاد معاشرے کی جھلک دیکھی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ایک رات اس نے حیات اللہ سے پوچھا، اب میں سمجھ گئی آپ امریکہ آنے کے لیے اس قدر زور کیوں مار رہے تھے؟ آپ کی بے چینی کا سبب نظر آ رہا ہے۔ رخسانہ کا انداز چھیڑ چھاڑ والا تھا۔ حیات اللہ بولا، تم میری بے چینی کو غلط جامہ پہنا رہی ہو۔ رخسانہ گھبرا کر بولی، میں تو مذاق کر رہی تھی، آپ بڑی جلدی برا مان گئے۔ حیات اللہ نے بیوی کو پسپا ہوتے دیکھا تو روب جھاڑنے کے لیے تھوڑی سی اور جملے بازی کر ڈالی، رخسانہ اگر میں اس نیچر کا ہوتا تو کوشش کر کے تمہیں ہرگز یہاں نہ بلاتا۔ بیوی تو ان معاملات میں کسی کڑک تھانے دار سے کم نہیں ہوتی۔ تمہاری موجودگی میں تمہارے بیان کردہ اشاراتی شوق کہاں پورے کر سکتا ہوں، اور پاکستان کی بنسبت یہاں امریکہ میں بیویوں کو کافی زیادہ حقوق حاصل ہیں۔ ہنسی مذاق سے شروع ہونے والی بات صلح صفائی پر ختم ہو گئی۔ ایک حوالے سے حیات اللہ کو خوش قسمت کہا جا سکتا ہے۔ اس نے جس بھی کام میں ہاتھ ڈالا کامیابی حاصل کر کے رہا۔ اس پر اس کی بیوی بھی انتہائی وفادار، خدمت گزار اور گھریلو تھی۔ رخسانہ امریکہ پہنچی تو حیات اللہ نے محسوس کیا جیسے اس کی ذات کی تکمیل ہو گئی۔ میاں بیوی ساتھ رہیں تو وقت آنے پر صاحب اولاد بھی ہو جاتے ہیں۔ جب ہدایت اللہ کے یہاں پہلی بچی کی ولادت ہوئی تو خوش بختی نے ایک مرتبہ پھر اس کے دروازے پر دستک دی۔ وہ جس لانڈری میں ملازم تھا، اس کے مالک نے اپنے چلتے ہوئے کاروبار کو فروخت کر کے کسی اور اسٹیٹ میں منتقل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ حیات اللہ کے پاس اپنا سرمایہ تو نہیں تھا کہ وہ اس لانڈری کو خرید سکتا، تاہم جب اس نے اپنے باس سے کریڈٹ پر کاروبار خریدنے کی بات کی تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ 2-4 روز کی سوچ بچار کے بعد وہ جس فیصلے پر پہنچا وہ بھی حیات اللہ کے لیے سود مند تھا۔ مالک نے اس کے سامنے ایک تجویز رکھی کہ وہ لانڈری کو ٹھیکے پر اسے دے سکتا ہے۔ ان کے درمیان ایک کاروباری معاہدہ طے پایا اور لانڈری کا مالک کاروبار کو حیات اللہ کے حوالے کر کے دوسری اسٹیٹ کو نکل گیا۔ معاہدے کے مندرجات سے کلی طور پر کوئی آگاہ نہیں تھا۔ کچھ عرصے کے بعد حیات اللہ نے یہ تاثر دینا شروع کر دیا کہ اس نے اپنے مالک سے وہ لانڈری خرید لی تھی۔ قصہ مختصر، حیات اللہ اس لانڈری کو اپنے کاروبار کی طرح چلانے لگا۔ اس طرح وہ خاصا آسودہ حال بھی ہو گیا۔ بیلا کی پیدائش کے چند سال بعد جنید کی ولادت ہوئی۔ یہ دونوں بچے چونکہ امریکہ میں پیدا ہوئے تھے لہٰذا خود بخود وہاں کے شہری ہو گئے۔ حیات اللہ نے اپنے ذہن اور دولت کے گھوڑے دوڑا کر ایک قابل وکیل کی خدمات حاصل کی، اور کچھ عرصے کے بعد وہ پوری فیملی امریکن شہریت کی حامل ہو گئی۔ رخسانہ شروع میں گھر سے باہر نکلتی تو اس کی زبان پر اکثر یہ جملے دکھائی دیتے، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت وغیرہ وغیرہ۔ وہ سڑکوں پر آویزہ بڑے بڑے سائن بورڈز دیکھتی تو آنکھیں بند کر لیتی، لیکن رفتہ رفتہ یہ ساری شرم و حیا جاتی رہی۔ رخسانہ بھی دھیرے دھیرے امریکی رنگ میں رنگتی چلی گئی، اور اس رنگریزی میں حیات اللہ کا بھی غالب ہاتھ تھا۔ پہلے رخسانہ کا حجاب غائب ہوا، پھر دوپٹہ بھی جاتا رہا۔ بچوں کے تقاضے الگ تھے۔ وہ امریکی فضا میں سانس لے کر پروان چڑھ رہے تھے، انہیں ایک امریکن ممی کی ضرورت تھی۔ اس پر حیات اللہ بھی اصرار کرنے لگا کہ وہ مشرقی لباس کو خیرآباد کہہ کر جینز اور ٹی شرٹ میں آ جائے۔ رخسانہ نے شوہر کے مطالبے کے سامنے کمزور سا احتجاج کیا تو وہ بولا، بیگم اس بات کو ذہن میں بٹھا لو کہ اب ہم امریکی ہیں، ہمیں مزید ترقی کرنے کے لیے اس کلچر کو پوری طرح اختیار کرنا ہوگا۔ مزید ترقی؟ میرے خیال میں ہمارے پاس خدا کا دیا سب کچھ ہے۔
انسان کے پاس جو کچھ موجود ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ کی تمنا کرتا ہے۔ میں نے اور آگے جانے کا منصوبہ بنا رکھا ہے۔ میرے خیال میں اگر انسان کی جائز ضروریات بآسانی پوری ہو رہی ہوں تو اسے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ضرورت سے زیادہ کی خواہش ہوس کے زمرے میں آتی ہے۔ پتہ نہیں تمہارے دقیانوسی خیالات کب تبدیل ہوں گے۔ رخسانہ حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی، وہ شوہر جو چند سال پہلے تک بالکل ایسا نہیں تھا جیسا اب ہو گیا تھا۔ لانڈری کا کاروبار ہاتھ میں آنے کے بعد ہاتھ خاصا فراخ ہو گیا تھا۔ ضرورت کی تقریباً ہر شے تو پہلے ہی گھر میں موجود تھی، اب ان اشیاء کا معیار مزید بلند ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے رہائش کے لیے بھی قدرے صاف اور مہنگے علاقے کا انتخاب کر لیا۔ گاڑی بھی نسبتاً قیمتی آ گئی۔ یہ تمام تر ترقی تو رخسانہ کو بھی اچھی لگتی تھی، لیکن لباس اور سوشل میل جول کے حوالے سے حیات اللہ اس پر جن باتوں کے لیے زور دیتا وہ اسے پسند نہیں تھی۔ اگر حیات اللہ ایک ہی حلے میں اس پر سب کچھ نافذ کر دیتا تو عین ممکن تھا اس کی ذات ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی۔ یہ ترقی چونکہ رفتہ رفتہ اور غیر محسوس انداز میں ہو رہی تھی، اس لیے رخسانہ زیادہ دباؤ کا شکار نہ ہوئی۔ مگر اب یہ جینز اور ٹی شرٹ کا مطالبہ۔ اپنے شوہر کی چڑچڑاہٹ کے جواب میں رخسانہ نے کہا، آپ میرے جن خیالات کو دقیانوسی کہہ رہے ہیں وہ آپ ہی کے سکھائے ہوئے ہیں، لیکن میں محسوس کر رہی ہوں پچھلے کچھ عرصے سے آپ مشرقی روایات کو یکسر فراموش کر کے پورے امریکی بن گئے۔ میں تو امریکی بن ہی گیا ہوں، اسی لیے تو چاہتا ہوں کہ تم بھی امریکی بن جاؤ۔ آپ مجھے مجبور کر کے پہننے اوڑھنے میں تو شاید امریکی بنا لیں، لیکن میری سوچ، میرے خیالات تبدیل نہیں ہوں گے۔ میں اندر سے ایک مشرقی عورت ہی رہوں گی۔ میں نے ترقی کے لیے جو منصوبہ بندی کی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ تم دل و جان سے میرا ساتھ دو۔ یہ آپ بار بار ترقی کے کس منصوبے کا ذکر کر رہے ہیں؟ آخر آپ کے ذہن میں سما کیا گیا ہے؟ ریسٹورنٹ۔ میں شہر میں ایک ریسٹورنٹ کھول رہا ہوں۔ اور لانڈری کا کیا ہوگا؟ لانڈری کو فروخت کر دیں گے۔ اس لانڈری پر آپ نے باقاعدہ یہ کام سیکھا تھا، اس لیے مسٹر ڈک کے جانے کے بعد آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ ہوٹل لائن ایک بالکل مختلف کام ہے جس کا آپ کو کوئی تجربہ نہیں۔ آپ یہ دانشمندانہ قدم نہیں اٹھا رہے۔ میں نے آج تک کوئی ہوٹل نہیں چلایا، لیکن بہت زیادہ ہوٹلنگ ضرور کی ہے، اور اس فیلڈ کے متعلق میں نے تمام ضروری معلومات حاصل کر لی ہیں، اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ مجھے کسی قسم کی دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ویسے بھی اس کام میں تم سب لوگ میرا ہاتھ بٹاؤ گے، اس لیے کام اور بھی آسان ہو جائے گا۔ کیا میں ہوٹل چلاؤں گی؟ اس میں حرج کیا ہے؟ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ امریکہ میں ہر شخص کام کرتا ہے، اسی لیے تو کہتا ہوں کہ تم ماڈرن اور سوشل ہو جاؤ۔ ہمارے دونوں بچے بھی اسکول سے فارغ ہونے کے بعد ہمارا ہاتھ بٹایا کریں گے۔ اس نئے اور خاصے کھلے ڈلے وچار پر رخسانہ ہکا بکا اپنے شوہر کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ حیات اللہ بولا، ہم نے رہائش تبدیل کی ہے، آگے چل کر بچوں کے اسکول بھی بدل جائیں گے، میرا اٹھنا بیٹھنا بھی اونچے طبقے میں ہوگا، تمہیں بچوں کے اسکول بھی جانا ہوگا اور میرے ساتھ سوسائٹی کے اونچے طبقے میں بھی موو کرنا ہوگا۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں بیوی سے اور بچے ممی سے محروم ہو جائیں، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ ہم تمہیں اپنے ساتھ رکھ کر کسی محفل میں سبکی محسوس کریں، اس لیے تمہیں خود میں تبدیلی لانا ہوگی۔ تو میرا مطلب سمجھ رہی ہو نا؟